بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا حق ہے، اور ہمیں حق ہے کہ ہم اس کا علمی طریقے سے جواب دیں۔ علی والا کبھی بھی اعتراض پہ گالی نہیں دیتا، گالیاں وہ دیتے ہیں جن کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یہ وہ مکتب ہے جس کے پاس قرآنی جواب بھی ہے، عقلانی جواب بھی ہے، حدیث کا جواب بھی موجود ہے۔ تو کہ بھائی آپ شیعہ اتنے علی کے فضائل پڑھتے ہو، اور جب فضائل پڑھنے پر آؤ تو اتنے آگے نکل جاتے ہو، اور ہم نے سنا آپ کے ممبروں سے کہ علی کو کسی جنگ میں تیر لگا، اور اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں، زخم بڑا گہرا ہے۔ تو نبی نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا۔ کہ آپ ہی پڑھتے ہو کہ تیر نکل بھی گیا اور علی کو پتہ تک نہ چلا، کہ وہ علی جو نماز کی حالت میں تیر نکلے علی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی نے اسی نماز کی حالت میں فقیر کی آواز کو کیسے سن لیا۔ بات تو اوتھینٹک ہے نا، جو مولا کو نہیں جانتا اس کے ذہن میں تو سوال پیدا ہوگا۔ پہلے ان کو پہچنواؤ کہ اہل بیت ہیں کیا، تب ان کو اہل بیت سمجھ میں آئیں گے۔ اگر ہم ان کو سمجھائیں گے نہیں تب تک ان کو اہل بیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو کہ آپ ایک طرف پڑھتے ہو کہ پاؤں سے تیر نکلا، اور علی حالت نماز میں اتنا حضور خدا میں ہوتے ہیں کہ علی کو پتہ نہیں لگتا کچھ بھی ہو جائے، اور دوسری طرف کہتے ایک فقیر آیا اس نے آواز دی، ہے کوئی خیرات دینے والا، ہے کوئی خیرات دینے والا، علی نے اس کی آواز سن لی۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر روایت کو پورا پڑھا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ فقیر نے پہلی مرتبہ مانگا، علی نے نہیں دیا۔ اسی فقیر نے دوبارہ مانگا، علی نے نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں مانگا، تیسری مرتبہ اس نے نمازیوں سے نہیں مانگا، شکوہ کیا پروردگار عالم سے کہ خدا تیرے نبی کی دربار میں آیا، وہ بھی رحمت للعالمین نبی ہے، اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اور فرمایا جب خدا سے مانگا اور وہ علی جو ہمیشہ حضور خدا میں ہوتا ہے آواز کو سن لیا، خیرات کو دے دیا۔ یہ کہوں جیسے خدا سے مانگا تو ید اللہ نے خیرات کو عطا کر دیا۔ لیکن اعتراض وہیں کا وہیں ہے۔ لیکن کہنے لگے چلو یہ بات آپ نے بتا دی کہ علی حضور خدا میں تھے، لیکن یہ تیر والی بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے کہ ہماری نمازیں تو ایسی، ہمیں دنیا کا بھی پتہ چلے، بزنس کا بھی خیال آئے، اور بخار چڑھ جائے تو نماز پڑھی نہیں جاتی، پڑھی تو ویسے ہی نہیں جاتی لوگوں سے۔ ہاں اگر بخار ہو جائے تو ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علی یہ مرتا تھا، تیر لگا ہوا تھا اور تیر نکلا، علی کو پتہ نہ چلا۔ ہم نے کہا اگر قرآن پڑھتے تو کبھی علی پہ اعتراض نہ کرتے، اگر قرآن کی حقیقت کو جانتے۔ آؤ اسی اعتراض کا جواب تجھے ہم قرآن سے دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ قرآن کی طرف پڑھو، سورہ یوسف کو پڑھو۔ مصر کی کافرہ عورتوں نے زلیخا پر اعتراض کیا کہ اے زلیخا تیرے غلام میں ایسا ہے کیا کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی؟ کہ میری مذاق بعد میں اڑانا، پہلے آ کر یوسف کو دیکھ تو لو، پہلے آ کر یوسف کو دیکھ تو لو۔ کہ ایسا ہے کیا یوسف میں؟ کہ آ جاؤ میرے دربار میں بلایا گیا، لائن لگا کر ان کو بٹھایا گیا، ہاتھ میں چھریاں دے دی، ہاتھ میں سیب دے دیے، کہ جب میں اشارہ کروں تو سیبوں کو کاٹنا۔ وہاں پہ پردے کے پیچھے اللہ کے نبی کو کھڑا کر دیا، فرمایا جب میں آپ کو کہوں تو آپ اندر آ جائیے گا۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں یہاں جناب یوسف کو اشارہ کیا کہ تشریف لے آئیے، یہاں اللہ کے نبی کا جیسے آنا ہوا، اور مصر کی کافرہ عورتوں کی نگاہیں جیسے حسن یوسف پر پڑی، جیسے نبوت کے نور پر پڑی، تو قرآن کہتا ہے کہ مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں۔ میں لفظ کافرہ پہ بار بار زور دے رہا ہوں، یہ مصر
کی کافرہ عورتیں ہیں جن کے وجود میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، نہ نبی کی معرفت رکھتی ہیں نہ اللہ کی معرفت رکھتی ہیں، اپنے تمام تر کفر کے ہوتے ہوئے ان کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں، یہ تھی کافرہ عورتیں۔ اور وہاں پہ کون ہے؟ کل ایمان علی مرتضی ہے، اور کسی حسن یوسف کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ